اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب ست احترام معزز دوستو بھائیو، لائق ست احتشام معزز خواتین و حضرات، اخلاق قرآن اور ہم کے موضوع پر ہم نے آپ سے آج گفتگو کرنا ہے، آپ کے سامنے اس حوالے سے بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کے اسے مکمل کرنے کے بعد ہم ایک نیا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کریں گے دوستوں کے سامنے، تاکہ دوستوں کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا اور قرآن مجید کا عمل کرنا آسان سے آسان تر ہوتا جائے۔ اخلاق قرآن اور ہم کے موضوع پر آج ہم آغاز ہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیقہ عفیفہ کے اس حدیث پاک سے کہ ان سے پوچھا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ایک تو ہم حدیث پاک آپ دوستوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں، کان خلق القرآن کی، اور ایک حدیث پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے حوالے سے پوچھا گیا، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، اخلاق کریمانہ کے حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سورۃ المومنون کی وہ جو آیات پاک ہیں، یعنی قد افلح المومنون، آغاز کی جو آیات پاک ہیں، قد افلح المومنون کے ساتھ آپ نے 10 آیات کو پڑھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 11 آیات بنتی ہیں۔ اگرچہ احادیث پاک میں 10 کا لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ قد افلح المومنون کو اگر ہم علیحدہ رکھیں گے تو اخلاقی اعتبار سے اور اس کے نتائج کے اعتبار سے یہ 10 آیات پاک ہیں جو حضرت صدیقہ عفیفہ نے پڑھی۔ اور ایک بات آپ نے اپنے سوال کرنے والوں کو بتایا کہ آپ کا رویہ، آپ کا لہجہ صحابہ کرام سے اور اپنی اہل بیت سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے ایسا تھا کہ جب آپ کو کوئی ساتھی بلاتا، پکارتا، کہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لبیک، یعنی آپ فرماتے کہ میں حاضر ہوں خدمت کے لیے، میں حاضر ہوں آپ کے تعاون کے لیے، میں حاضر ہوں آپ کے معاملہ کو سمجھنے کے لیے، میں حاضر ہوں آپ کی مشکلات کے حل کے لیے، میں حاضر ہوں فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ موجود رہتے تھے، صحابہ کو آپ کی رفاقت، آپ کی محبت اور آپ کی معیت محسوس ہوتی تھی۔ آپ نے جو آیات پاک پڑھی، یقینی بات ہے کہ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ آیات پاک جو ہیں وہ آپ کے کردار کا حصہ تھیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ چیز امت کے کردار کا حصہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن مجید نے پہلا جو لفظ بولا کہ مومن کامیاب ہو گئے، اب آگے جو قرآن مجید نے لفظ بولا یہ بتایا کہ کون کون ہے جو فلاح پا گیا، کون کون ہے جو نجات پا گیا، کون ہے جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہو گیا۔ یعنی یہ جو لہجہ ہے دراصل توجہ دلانے کے لیے ہے قرآن مجید کا، کہ جیسے آپ سے کہا جائے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں اگر آپ
یہ چیزیں اپنا لیں تو قرآن مجید کا لہجہ اس حوالے سے یہ ہے. قرآن مجید نے پہلے کامیابی کا فرما دیا، کامیاب ہے، یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مجید پہلا لفظ جب بولتا ہے کہ کامیاب ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب ارادہ کر لیا، آپ نے نیت کر لی، آپ نے سوچ لیا کہ یہ کرنا ہے، تو بس آپ کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ پہلی بنیاد ہی آپ کی نیت و ارادہ ہے، آپ کا عزم ہے. یاد رکھیے کہ کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ آپ کا ارادہ اور نیت ہے، آپ کا عزم ہے. تو قرآن مجید فرماتا ہے کامیاب ہو گئے مومن، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے ان باتوں کو اپنانے کا ارادہ اور نیت کر لی. یاد رکھیے کہ یہ باتیں آپ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں اپنا سکتے، لیکن آپ نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے ارادے کے ساتھ، جب آپ نے ارادہ کر لیا تو قرآن نے کہا کامیاب ہو گئے، اور جب آپ نے عمل کر لیا تو قرآن نے کہا کہ اب آپ کو یہ ملے گا. یعنی کامیابی کا دار و مدار آپ کی نیت اور ارادے پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملی، کہ جو مومن کی نیت ہے وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. اس لیے کہ نیت جو ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح رہتی ہے جس طرح آپ کے دل کی دھڑکن رہتی ہے. یعنی وہ آپ کے دل کے اندر دھڑکتی رہتی ہے جو نیت ہوتی ہے. جو آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، ارادہ اس کے اندر دھڑکتا ہے، آپ کو سوچو بچار پہ مجبور کرتا ہے. یعنی ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یوں ہوا اور یوں ہو گیا، نہیں. ارادے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ میں نے کیسے کرنا ہے، فلاں چیز کو کیسے کرنا ہے، اور فلاں چیز سے دامن کیسے بچانا ہے. اب ایک سٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ میں نے رات کو جاگنا ہے، میرے ایگزام ہے، تو وہ پھر سوچتا ہے کہ اچھا میں نے اس دن کھانا زیادہ کھا لیا تو مجھے نیند آ گئی، میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکا. پھر اس نے چیک کیا کہ میں اس دن کھانا میں نے کم کھایا ہے تو میں سٹڈی کر سکا. یعنی صرف ارادہ نہیں ہوتا بلکہ ارادے کے ساتھ خود بخود چند چیزیں نتھی ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ آپ کی سوچ، آپ کا فکر، آپ کی پلاننگ، آپ کی پالیسی، یہ دراصل نتھی ہو جاتی ہے آپ کے ارادے کے ساتھ. بالکل اسی طرح نیکی کا ارادہ بھی ہے، بالکل اسی طرح گناہ کا ارادہ بھی ہے. گناہ کے ارادے کے ساتھ بھی کچھ چیزیں نتھی ہو جاتی ہیں. اس کی پلاننگ ہے، اس کا انداز ہے، اس کا طریقہ کار ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کے لیے تیاری ہے. بالکل اسی طرح جب آپ ارادہ کرتے ہیں نیکی کا تو اس کے ساتھ خود بخود کچھ چیزیں نتھی ہو جاتی ہیں. آپ کا ارادہ بنتا ہے، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں، آپ اسے سوچتے ہیں. وہ لمحات آپ کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی اصل میں بنیاد ہوتے ہیں. اب آپ اسے اچیو کر سکیں نہ کر سکیں، یہ دراصل آپ ان لوگوں کی فہرست میں آ گئے کہ جو ارادہ نیکی کا کرتے رہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، جن لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا تو اللہ پاک نے انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ارادے کے ساتھ ان کی پلاننگ خود بخود آ گئی تھی. ان کی سوچ میں تھا کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے ان فیوچر. اگرچہ یہ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا پر ان کا تو فیصلہ تھا نا. اللہ پاک نے تو انہیں ان کے فیصلے پہ اجر دینا ہے، نہ کہ اپنے فیصلے پر. اگر آپ نے ایک بات کو سوچا ہے، پلاننگ کی ہے، تو اس کا اجر اگرچہ آپ اسے نہ کر سکیں تو بھی اس کا اجر ملے گا آپ کو. رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ نیکی کا حسن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں اللہ پاک ارادے پر بھی آپ کو ثواب عطا فرماتے ہیں. یعنی جو فیصلہ ہوتا ہے آپ کا وہ زندگی کی بڑی طاقتور حیثیت رکھتا ہے. آپ اسے نہیں بھی کر سکے تو گویا آپ اسے کر چکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں, آپ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں, آپ اپنے بھائیوں کو بتاتے ہیں, آپ رشتہ داروں کو بتاتے ہیں, اپنے معاونین کو بتاتے ہیں. جب آپ یوں کرتے ہیں تو آپ فیصلہ کر کے دوستوں کو جب بتاتے ہیں تو آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ آپ نہ بھی رہیں تو بھی اس کام کو لے کے چلتے ہیں, اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. یہ آپ کے فیصلے کا فیض ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کامیاب ہو گئے وہ مومن کہ جنہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم فیصلہ کر لیں, ارادہ کر لیں, اس کے ساتھ آپ سوچ لیں کہ کرنا ہے. اب سانسیں چاہے 2 باقی ہوں, سانس چاہے 1 باقی ہو, مگر آپ کو فیصلے کا ثواب ایسے ملے گا کہ جس طرح آپ نے اسے کر ڈالا ہے. یہ ہے نیکی کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث پاک کا فیض. دیکھیے آپ نیکی کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے 10 ملتا ہے آپ کو, اس کا بدلہ 10 کے برابر ملتا ہے. قرآن کہتا ہے 700 کے برابر ملتا ہے. مگر قرآن کہتا ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں, ارادہ ایک گناہ نہیں, گناہ کرتے ہیں, جب عمل میں وہ آ جاتا ہے تو 1 بدی کی سزا 1 بدی کے برابر ہے. یعنی سزا میں عدل ہے, جزا میں احسان ہے. اللہ پاک زیادہ عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے مومنوں نے ان باتوں کو کرنے کا, بس وہ کامیاب ہو گئے. آئیے ہم ان باتوں کو اپنانے کا فیصلہ کر لیں. فیصلہ بذات خود بڑی طاقت ہے, اور دیکھیے کوئی اسے تسلیم کرے نہ کرے پر اسے اللہ اور اس کے رسول مانتے بھی ہیں, تسلیم بھی کرتے ہیں, جزا بھی دیتے ہیں. آئیے ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے نیکی کرنا ہے یا فلاں چیز کو اپنانا ہے. جب آپ اپنانے کا فیصلہ کر لیں, اپناتے کس قدر ہیں یہ رب پہ چھوڑ دیں, لیکن آپ فیصلہ کر لیں, اپنانے کی توفیق اللہ پاک عطا فرما دیں گے. تو قرآن کہتا ہے آگے الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے بارے میں خشوع کرتے ہیں. اب خشوع کیا ہے؟ یعنی خشوع کا جو لفظ ہے خا شین واو عین, خشوع ایک خشیت ہے وہ اور لفظ ہے, یہ خشوع ہے یعنی خا شین واو عین ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کفار کے بارے میں بھی کہتا ہے, یہی لفظ بولتا ہے, اور مومنوں کے بارے میں بھی یہی لفظ قرآن مجید میں بولتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے خاشعاتن, پہلے کفار کا ذکر کر دیتا ہوں, خاشعاتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان کے چہرے پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. یعنی بڑے بڑے متکبر لوگ جو ہیں, جو اس دنیا میں جن کی گردن میں سریہ تھا, جو خدا کے احکامات سے حقارت سے منہ موڑے ہوئے تھے اور انسان کو بلکہ انسانیت کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے, تو قیامت کے دن ان کے چہرے پہ ذلت چھا رہی ہوگی. اور خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, یعنی خشوع کا لفظ ہے. اسی طرح قرآن مجید میں خشعن ابصارہم, یعنی ان کی نگاہیں شرمندگی, ندامت, ذلت, توہین اور حقارت سے جھکی ہوئی ہوں گی. وہ حقارت اللہ کی جانب سے نہیں ہوگی بلکہ ان کی اعمال کے سبب ہوگی. جو خود انسان, دیکھیے بڑا اہم ہے, لوگ اپنی نظر سے گرا دیں آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب آپ اپنی نظروں میں خود گر جائیں
تو اس وقت اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب انسان اپنی نگاہ میں خود گر جائے بہت مشکل ہے اٹھنا. کافر قیامت کے دن اپنی نگاہ میں خود گر جائیں گے. جب وہ سارے جہاں کو دیکھیں گے، اس وقت ساری دھرتی کو دیکھیں گے، سارے لوگوں کو دیکھیں گے، تو خود کافر اور مشرک اپنی نگاہ میں خود گر جائیں گے. قرآن اس لیے کہتا ہے نا کہ بڑے بوسیدہ سے چہرے ہوں گے، اجڑے پجڑے چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ باسرہ، ٹوٹے پھوٹے لوگ جس طرح ہوتے ہیں، یعنی اپنی نگاہ میں گر جائیں گے کہ ہم کیا سوچتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کرتے رہے. پر اس وقت اپنی نگاہ میں گرنا بھی کام نہیں آئے گا، اور اس وقت اٹھنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن قرآن مجید یہی لفظ جو ہے وہ استعمال فرماتا ہے مومنین کے لیے. قرآن کہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بہت مشکل ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی وہ بہت بوجھل ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن خاشعین پہ بھاری نہیں ہے. اب خشوع کیا ہے؟ مومنین کا خشوع کیا ہے؟ دراصل مومنین کا خشوع یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں، آپ خشوع کو بہت سے الفاظ میں قرآن مجید میں استعمال کیا گیا. اب زمین کی خشکی کو بھی قرآن نے خاشعہ کہا، یعنی مومن زمین جس طرح خشک ہو جاتی ہے پھر اس پہ برسات ہوتی ہے، تو مومن خدا کی بارگاہ میں ایسے جاتا ہے جیسے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، نتھنگنیس ہوں، نہ کوئی میرا وجود ہے، نہ کوئی میری ذات ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے. جس طرح زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے اور اللہ پھر بارش برساتے ہیں تو زمین پھر تر و تازہ ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے من آیاتہ الارض، کہ قرآن مجید یہ آیات میں سے ہے کہ زمین بالکل خاشعہ ہو جاتی ہے. انک تری الارض خاشعہ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت، پھر وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں پھول کھلنے لگتے ہیں، پھر اس میں پھل کھلنے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے کہ مومن کافروں کو یوں ہی لگتا ہے، مگر اسے نہیں پتا کہ مومن تر و تازہ ہو جائے گا. آغاز کی میں نے آپ سے عرض کیا کہ نیکی کرتے ہوئے راستہ تنگ ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے آپ ہیبیچول ہوتے ہیں اخلاق میں، مروت میں، صبر میں، حوصلے میں، تو آپ کی راہیں کشادہ ہوتی ہیں. گناہ آغاز میں بڑا وسیع لگتا ہے، بڑا کشادہ لگتا ہے، مگر دھیرے دھیرے انسان کو بند گلی میں اور بالکل تنگ گلی میں جا کے کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے نجات ممکن نہیں ہوتی. تو قرآن مجید فرماتا ہے خشوع، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا انتظار کرنا ہوتا ہے. مومن انتظار کرتا ہے اللہ کے کرم کا، اسے پتا ہے کہ جو میرا حصہ ہے میرے مالک نے مجھے دینا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو احسان مند ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ احسان مند ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں جا کے، اور وہ خشوع کر کے جاتا ہے، خشوع کے ساتھ جاتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے، جب وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، جب وہ صبر کرتا ہے، جب وہ حوصلہ کرتا ہے، تو وہ احسان مند ہوتا ہے رب کا کہ میرے مالک تو نے یہ چیزیں مجھے عطا کی ہیں، اس معاملے میں تو نے میری رہنمائی کی ہے. اگر تو میری رہنمائی نہ فرماتا تو پھر میں ان چیزوں کو کیسے اپناتا. یہ صدقہ ہے تیری رہنمائی کا اور تیرے کرم کا کہ میں اگر حوصلہ مند ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میری ذات میں یہ چیز ہے، یا میں صابر ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میری ذات میں ہے یہ چیز، بلکہ وہ احسان مند ہوتا ہے اس بات کا، جھکا جھکا رہتا ہے
مالک جو نیکی ہے بس تیری توفیق سے ہے، تیرے کرم سے ہے۔ قرآن مجید جب سورۃ الاحزاب میں 10 خصوصیات کو بیان کرتا ہے، ان المسلمین والمسلمات، یعنی مومن مرد اور مومن عورتوں کی کوالٹیز کو، خوبیوں کو یا ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے یا ان کی عادتوں کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار، عبادت گزار، وفا شعار، مرد یا عورتیں، اور والصادقین والصادقات، سچائی کی راہ پہ گامزن مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، استقامت سے اپنے مقاصد کی تکمیل کرنے والے مومن مرد یا مومن عورتیں، والخاشعین والخاشعات، یعنی آپ دیکھیں مسلمین کے بعد، مومنین کے بعد، قانتین کے بعد، صادقین کے بعد، صابرین کے بعد، 5 چیزوں کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان کے گردن میں سریہ آ جائے، بلکہ وہ احسان مند ہوتے ہیں، مالک تیرا کرم ہے۔ وہ جھکے جھکے رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اگر یہ 5 باتیں اللہ ہمیں عطا نہ فرماتے، قرآن ہمیں عطا نہ ہوتا، پیغمبر کی سیرت ہمیں عطا نہ ہوتی، تو ہم کہاں جاتے، ہماری کیا حیثیت ہوتی یا ہماری کیا کیفیت ہوتی، یا ہم جانور سے کتنے بلندر ہوتے اگر یہ چیز ہمیں عطا نہ کی جاتی۔ تو جہاں جہاں روشنی محسوس ہوتی ہے وہاں وہاں انبیاء کا فیض ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے والخاشعین والخاشعات، مومن مرد اور مومن عورتیں احسان مند ہوتی ہیں، جھکی جھکی رہتی ہیں، ایک عجیب سی کیفیت رہتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بڑا جھکا جھکا تھا، مل رہا تھا اور بڑا محسوس ہو رہا تھا، لیکن آپ نے فرمایا منافق ہے، اس کے اعضاء تو یہ کر رہے ہیں مگر دل اس کا نہیں مان رہا، وہ خشوع نہیں ہے، وہ مفاد ہے، وہ خود غرضی کی زندگی ہے، وہ حصول مفاد اور چیز ہے کہ جھکے جھکے رہنا، یہ دل میں احسان مند رہنا۔ آپ کسی دوست کے احسان مند ہیں تو آپ کا دل جھکنا چاہیے، آپ کے رویے میں پولائٹنس آنی چاہیے، سافٹنس آنی چاہیے۔ والخاشعین والخاشعات، اب دیکھیے قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے، والمتصدقین والمتصدقات، یعنی ایک تو ایک پچھلی باتوں کی وجہ سے بھی احسان مند رہتے ہیں، آگے کیا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے ہیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذاکرین والذاکرات، اللہ کا ذکر بکثرت کرنے والے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے اگلے جو 4 چیزیں ہیں، بیچ میں چھٹی چیز والخاشعین والخاشعات ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس میں آپ احسان مند رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ احسان مند جو ہوتا ہے اس کے رویے میں، اور جو منافق ہوتا ہے اس کا رویہ یکساں نظر آتا ہے مگر دلوں کی کیفیات میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسلمان کے دل میں ایک احسان مندی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، اس لیے کہ من لا یشکر الناس، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے بندگان خدا کا شکر نہیں ادا کیا اس نے خدا کا بھی نہیں کیا۔ اصل میں ہم آسمان کی کوڑی تو لاتے ہیں مگر زمین پہ جو باتیں ہیں انہیں پورا نہیں کرتے۔ آپ مختلف لوگوں کی باتیں سنیں تو وہ آسمان سے چیز کو کھینچ کے لا رہی ہیں، یعنی ان کی تصویر آپ کو چاند میں دکھائی دیتی ہے، ان کی شباہت آپ کو بادلوں میں نظر آتی ہے مگر زمین پہ ان کا کردار کچھ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے اس زمین اور اس دھرتی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے،
اس دھرتی کو خوبصورت آپ نے بنانا ہے. آپ کہاں آسمان کی کوڑی لاتے ہیں یا آسمان کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ زمین میں بتائیں، آپ زمین کی حقیقتوں کو بتائیں، اخلاقی رویوں کو بتائیں جو ریالٹیز ہیں، اور کسی کو دھوکے میں مبتلا نہ کریں. آپ کی سب سے بڑی عزت اور کرامت یہ ہے کہ آپ نے پیغمبر کریم کے اخلاقیات کو اپنا لیا ہے، اور قرآن مجید نے جو اخلاقی رویے کہی ہیں ان کو اپنا لیا ہے آپ نے. تو قرآن مجید فرماتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نماز کے بارے میں خشوع کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ شیخ سعدی رات کو اٹھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کتنے غافل لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں. تو ان کے بابا نے کہا بیٹا آپ نہ اٹھتے تو بہتر تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنے اٹھنے کو ضائع کر دیا، آپ نے سونے والوں کو حقیر سمجھا. آپ کو کیا پتا کہ کتنے سونے والے آپ جیسے عبادت گزاروں سے بہتر ہیں. کبھی اٹھنے والا بہتر ہوتا ہے اور کبھی سونے والا بہتر ہوتا ہے. وہ ماں جو اپنے بچوں کو رات کو اٹھ اٹھ کے دودھ پلاتی ہے اس کا سونا کتنا متبرک ہوتا ہے. وہ مزدور جو دن بھر مزدوری کرتا ہے رات کو اس کا سونا کتنا عزت کے لائق ہے، رزق حلال کماتا ہے. وہ طالب علم جو رات کو یاد کرتا ہے سبق کو اور دن کو سناتا ہے اس کا رات کا جاگنا کتنا متبرک ہوتا ہے. وہ باپ جو اپنے بچوں کی نگہبانی اور چوکیداری کے لیے اٹھتا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے اٹھتا ہے، اس کا اٹھنا کتنا انمول ہے. وہ بیٹی جو اپنی بیمار ماں اور باپ کے لیے اٹھتی ہے، وہ بیٹا جو اپنے بیمار ماں باپ کے لیے اٹھتا ہے رات کے وقت اس خیال کے ساتھ کہ انہوں نے بھی میری رضائی کو، میرے کمبل کو ٹھیک کیا ہے، رات کے وقت انہوں نے بھی مجھے پانی پوچھا تھا، مجھ سے پیار سے سلایا تھا، اب میری ذمہ داری بنتی ہے. سو وہ رات کو اٹھنا اس کا کتنا متبرک ہے، کتنی برکت والا ہے، کتنی عزت والا ہے. کبھی سونا عزت والا ہے اور کبھی اٹھنا عزت والا ہے. یاد رکھیے